دعوت اسلامی کے امیر الیاس اتار اکثر ڈبل رول میں نظر آتے ہیں۔ اکثر وہ لا علمی یا زیادہ سمجھداری کی وجہ سے اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تحفظ ناموں سے رسالت کے معاملے میں امیر دعوت اسلامی کیسے ڈبل رول میں نظر آئے، آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا۔ رول 1، گستاخی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سزا پر جب ان سے سوال پوچھا گیا تو سنیں یہ کیا کہتے ہیں۔ کوئی کیسا ہی جرم کرے، مثلا کوئی سرکار کی گستاخی ہی کر لے معاذ اللہ، تو اس کو بھی خود قتل کر دینا یہ شریعت میں اجازت تھوڑی ہے۔ میں بارے شریعت پڑھے ہم، کوئی سرکار کی گستاخی ہی کر لے معاذ اللہ، کوئی سرکار کی گستاخی ہی کر لے معاذ اللہ، تو اس کو بھی خود قتل کر دینا یہ شریعت میں اجازت تھوڑی ہے۔ میں تو اس کو بھی خود قتل کر دینا یہ شریعت میں اجازت تھوڑی ہے۔ یہ شریعت میں اجازت تھوڑی ہے، یہ شریعت میں اجازت تھوڑی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے گستاخ رسول کو قتل کیا اور الیاس اتار کہہ رہے ہیں کہ شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے، جنہوں نے تحفظ ناموں سے رسالت کے لیے قربانیاں دی، کیا انہوں نے بارے شریعت نہیں پڑھی؟ بے شک پڑھی ہو، تو پھر انہیں سمجھنا آیا، مگر الیاس اتار کو سمجھ آ گیا اور عوام کو ایک اپنے ہی کسی راستے پر لے جانے کی تیاری میں تھے۔ رول 2، دوسری جگہ اسی مسئلے پر یہ یوں کہتے نظر آئے۔ قرآن و حدیث اور تمام علماء بلا کسی اختلاف کے گستاخ رسول کو کافر اور مرتد کہتے ہیں، کہ جو چاہے نمازی ہو، تہجد گزار ہو اور کیسا ہی پرہیزگار ہو، اگر اس نے واقعی سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گستاخی کی تو اب وہ مرتد ہو گیا، اسلام سے خارج ہو گیا اور واجب القتل ہو گیا۔ اب وہ مرتد ہو گیا، اسلام سے خارج ہو گیا اور واجب القتل ہو گیا، واجب القتل ہو گیا، واجب القتل ہو گیا۔ کوئی محبت رسول میں ڈوب کر عشق رسول سے مغلوب ہو کر اپنے ہاتھ میں قانون لے لیتا ہے اور کسی گستاخ رسول کو کیفر کردار تک پہنچا دیتا ہے اور مار دیتا ہے، تب بھی حکم شرعی یہی ہے، حکم شرعی یہی ہے، حکم شرعی یہی ہے کہ اس کے لیے وہ سزا ہی نہیں ہے۔ گستاخ رسول کو اگر کوئی عام مسلمان میں مار دے، اپنے ہاتھ میں قانون لے لے اس کو مار دے، تو اس پر شریعت اسلامیہ میں اس طرح کی سزائیں نہیں ہیں کہ جو مطلب عام آدمی کے قاتل پر ہوتی، کیونکہ یہ اس نے مسلمان کو نہیں مارا بلکہ گستاخ رسول کو مارا، کہ یہ اس نے مسلمان کو نہیں مارا بلکہ گستاخ رسول کو مارا، کہ یہ اس نے مسلمان کو نہیں مارا بلکہ گستاخ رسول کو مارا۔ مثلا کوئی سرکار کی گستاخی ہی کر لے معاذ اللہ، تو اس کو بھی خود قتل کر دینا یہ شریعت میں اجازت تھوڑی ہے۔ حکم شرعی یہی ہے، اگر اس نے واقعی سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گستاخی کی تو اب وہ مرتد ہو گیا، اسلام سے خارج ہو گیا اور واجب القتل ہو گیا۔ سوال نمبر 2، کیا الیاس اتار کو پہلے اتنا بھی معلوم نہ تھا یا کچھ اور گڑبڑ؟ ہو سکتا ہے بعد میں علماء سے بہار شریعت پڑھنے کے بعد کچھ انہیں سمجھ آیا۔ سوال نمبر 3، کچھ لوگ یہ بھی کہیں گے کہ یہ کلپ پرانی ہے، تو کیا امیر دعوت اسلامی اتنے کم پڑھے لکھے ہیں جو انہیں ناموں سے رسالت کے مسئلے میں اتنا بھی نہیں معلوم، یا کوئی اور وجہ ہے؟ اگر آپ اس پہ توجہ کریں گے تو یہ ہمارے ایمان کا معاملہ ہے، اس میں اگر آپ بھٹکے تو پھر آپ بھٹکتے ہی رہیں گے، پھر چاہے آپ کتنی ہی مسواک رگڑ لیں یا کتنے ہی مذاکرے کر لیں۔ خیر، اب یہ تو مریدین کو طے کرنا ہے کہ انہیں اس بات سے غم ہوگا یا کچھ اپنے ایمانی حال پر رحم فرمائیں گے۔ مسائل شریعت چینل سے امیر دعوت اتاری کی پہلے والی کلپ کے دفاع میں ایک کلپ بنائی گئی، حالانکہ بعد میں خود الیاس اتار اپنی بات سے مکر گئے یا یوں کہیں رجوع کر لیے، مگر افسوس کے کچھ لوگ تعویلات پیش کر اصل حکم سے لوگوں کو دور کرنے میں لگے، وہ بھی تحفظ ناموں سے رسالت کے مسئلے اور یہ سمجھتے ہیں کہ پیر صاحب سے غلطی ہوئی یا جرم کیا، اللہ رحم فرمائے۔ مرکز اہل سنت بریلی شریف سے حضور سید تاج الشریعہ امام اختر رضا خان قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دعوت اسلامی کے رد میں بیانات سننے کے لیے ڈسکرپشن میں دیے لنک پر کلک کریں اور اپنی اصلاح کریں۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ مسلک اعلی حضرت زندہ باد، مرکز اہل سنت بریلی شریف زندہ باد۔